روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ اسبال ازار کے متعلق حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 121 پر احکام متعلقہ لباس کے ذیل میں یہی فتویٰ دیا ہے کہ ہر صورت میں ٹخنے سے نیچے لٹکانا پائجامہ یا لنگی کا معصیت ہے، البتہ تکبر سے لٹکانے میں 2 معصیت کا اجتماع ہو جائے گا، ایک گناہ اسبال ازار کا، دوسرا گناہ تکبر کا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر امداد الفتاوی سے سوال و جواب پورا نقل کیا جاوے۔ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا تہبند لٹکانا و دفع شبہ متعلقہ مسئلہ مذکورہ۔ سوال: زید کا خیال ہے کہ ازار تحت الکعبین ممنوع اس وقت ہے جبکہ براہ تکبر و خیالہ ہو، جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ اس پر فخر کیا کرتے تھے، اور جبکہ تکبرا نہ ہو اور محض زینت اور خوبصورتی کے لیے ایسا کرے تو جائز ہے، اور زینت محض امر ذوقی ہے، ایک ہی امر ایک کو پسند ہوتا ہے دوسرا ناپسند کرتا ہے۔ اختلاف ملک اور اختلاف رواج کی وجہ سے بہت فرق ہو جاتا ہے، جس طرح نصف ساق تک پائجامہ اور اس سے بھی اونچا برا لگتا ہے، اسی طرح ما فوق الکعبین بھی نسبت ما تحت الکعبین کے ابنائے زماں کی نظر میں بدنما لگتا ہے، صرف اس بدنما لگنے کی وجہ سے نیچا پہنتے ہیں، رہا کبر و تفاخر سو 2-4 انگل کے گھٹنے بڑھنے سے ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ زینت و پسندیدگی اس کا باعث ہے۔ چنانچہ احادیث میں اکثر یہ قید مذکور ہے، من جر ازارہ خیلاء وغیرہ میں خیلاء کی قید ضرور ہے، اور جو حدیث مطلق ہیں جیسے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار وغیرہ، وہ بھی حسب دستور عرب اسی قید پر محمول ہیں، اور مطلق کا مقید پر محمول نہ ہونا اس وقت ہے جبکہ مطلق و مقید دونوں 2 واقع پر آئے ہوں، جیسا کہ کفارہ قتل اور کفارہ زہار، اور اتحاد واقعے کے وقت حسب اصول حنفیہ مطلق مقید پر محمول ہو جاتا ہے، جیسے کفارہ قسم کا قرات ابن مسعود متتابعات کے ساتھ مقید ہو جانا۔ نیز اس کی مؤید وہ حدیث ہے کہ حضرت نے ما اسفل من الکعبین کی وعید بیان کی اور فرمایا من جر ثوبہ خیلاء لن ينظر اللہ الیہ یوم القیامت، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری ازار لٹک پڑتی ہے، الا ان اتعاہد، تو حضرت نے فرمایا انک لست ممن یفعلہ خیلاء، رواہ البخاری۔ پس اگر مطلقاً جر ازار ممنوع ہوتا تو آپ اجازت نہ دیتے، تو معلوم ہوا کہ وعید خیلاء ہی کی صورت میں ہے اور بلا اس کے جائز ہے، اس شبہ کا حل مطلوب ہے۔ جواب: فی نور الانوار بحث حمل المطلق على المقید فی حکم واحد ما نصه وفي صدقة الفطر ورد نصان في سبب ولا مزاحمة في الأسباب فوجب الجمع بينهما، يعني إنما قلنا إنه يحمل المطلق على المقيد في الحادثة الواحدة والحكم الواحد إنما هو إذا ورد في الحكم للتضاد، وأما إذا ورد في الأسباب والشروط فلا مزايقة ولا تضاد، فيمكن أن يكون المطلق سببا بإطلاقه والمقيد سببا بتقييده، اور ما نحن فیہ حکم معصیت ہے، اور مطلق جر اور جر للخیلاء اسباب اس کے ہیں، یا مطلق مقید پر محمول کرنے کی کوئی وجہ نہیں، پس مطلق جر کو بھی حرام کہیں گے اور جر للخیلاء کو بھی، البتہ دونوں حرمتوں میں اگر کسی قدر تفاوت مانا جائے تو گنجائش ہے، کیونکہ ایک جگہ ایک منہی عنہ کا ارتکاب ہے یعنی جر کا، اور دوسری جگہ 2 منہی عنہ کا ارتکاب ہے یعنی جر کا اور خیلاء کا، بس یہ کہنا چونکہ عرب کا دستور یہی تھا کہ فخراً ایسا کرتے تھے اس لیے حرمت اسی کی ہوگی بلا دلیل ہے، کیونکہ خصوص مورد سے خصوص حکم لازم نہیں آتا، جبکہ الفاظ میں عموم ہو وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ۔ رہا قصہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، میرے نزدیک حدیث کے معنی یہ ہے کہ انک لست تفعلہ بالاختیار والقصد، چنانچہ الا ان اتعاہد اس کی دلیل ہے، بلا قصد ایسا ہو جاتا تھا، اور اسی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ رہا للخیلاء کی قید یہ اس بنا پر ہے کہ اکثر لوگ جو اس فعل کو اختیار کرتے ہیں وہ براہ خیلاء کرتے ہیں، پس حدیث میں اطلاق بسبب یعنی فعلہ بالخیلاء کا مسبب یعنی فعل بالاختیار پر ہوا ہے، وهو شائع فی الکلام ای شیوع فقط، واللہ اعلم۔ جواب اشکال برکراہت اسبال بدون خیلاء۔
سوال، جناب کے کسی سالے کے منہیہ سے مفہوم ہوتا ہے کہ اسبال مطلقاً ممنوع ہے، حالانکہ بعض احادیث میں خیلاء کی قید موجود ہے. والمطلق يحمل على المقید وأيضا يؤيد ما في تاریخ الخلفاء للسیوطی ما نصه أخرجه البخاری عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من جر ثوبه خیلاء لن ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء. تاریخ الخلفاء في فصل في الأحاديث الواردة فيه فضل أبي بكر صديق مقرونا بعمر رضي الله تعالى عنهما، وإليه ذهب الشيخ ولي الله المحدث الدهلوي في المصفى. جواب، حنفیہ کے نزدیک ایسی صورت میں مطلق اپنے اطلاق پر اور مقید اپنی تقیید پر رہتا ہے اور دونوں پر عمل واجب ہوتا ہے، کما ہوا مصرح فی الاصول. اور جو حدیث تائید میں نقل کی خود سوال میں تصریح ہے کہ وہ عمدن نہ کرتے تھے، پس جواب کے بھی یہی معنی ہے انک لست تصنع ذلک عمدن. چونکہ خیلاء سبب ہوتا ہے تعمد کا، پس سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا.